اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں آج آپ کو اللہ رب العزت کے خوف پہ حدیث بیان کرتی ہوں۔ میری تمنا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس خوف کا ہلکا سا عکس ہی نمایاں ہو جائے۔ تو توجہ سے سنیے گا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایثار و قربانی کے نمایاں جذبات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا زبردست خوف بھی موجود تھا۔ طوفان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کبھی گہرے بادلوں کے ساتھ تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اللہ رب العزت کے خوف سے زرد ہو جاتا تھا۔ وہ بے چین ہو جاتے اور مضطرب ہو کر اندر باہر چکر لگایا کرتے اور یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا میں سے بھلائی کی دعا مانگتا ہوں اور اس میں سے بھلائی مانگتا ہوں جو اس ہوا میں ہے، اور اس کی بھلائی مانگتا ہوں جس کے لیے ہوا بھیجی گئی ہے، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو اس ہوا میں ہے، اور پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو اس چیز میں ہے جو اس ہوا میں ہے، اور اس شر سے جس کے لیے یہ ہوا بھیجی گئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے۔ ایک بار میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بادل آتے ہیں تو ہر شخص خوش ہوتا ہے کہ بادل بارش کی خبر دیتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ آپ اس وقت بہت مضطرب ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: اے عائشہ، مجھے خوف کیوں نہ ہو کہ یہ طوفان اللہ رب العزت کے عذاب کی پیش گوئی تو نہیں کر رہا؟ قوم عاد کے طوفان کے عذاب کی سزا دی گئی تھی۔ جب انہوں نے گہرے بادل چھائے دیکھے تو وہ یہ سوچ کر بہت خوش تھے کہ بارش برسے گی، لیکن در حقیقت وہ بادل بارش نہیں لائے بلکہ قوم عاد پر اللہ رب العزت کا عذاب لے کر آئے۔ تو کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری حدیث ہے۔ خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، اس بات کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ جن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔